بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیر علماء کرام کا 140واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے شیخ حافظ حکمی رحمہ اللہ کے متعلق۔ شیخ حافظ حکمی علامہ محدث حافظ بن احمد بن علی بن احمد بن علی الحکمی، حکم بن سعد کی طرف نسبت ہے، اسی لیے حکمی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام ہی ہے حافظ، اور حفظ میں آپ ماہر بھی تھے، بہت زبردست آپ کا حفظ تھا، ذہین و فطین تھے۔ خود آپ کے استاد عبداللہ قرعوی فرماتے ہیں کہ ان کا نام جو حافظ تھا، اور یہ اپنے نام کی طرح تھے، ہر چیز کو حفظ کر لیتے تھے۔ 1340 پر 2 ہجری کو پیدا ہوئے جازان کے قریب سلام نامی قریہ میں، وہیں پلے بڑھے۔ ایک مدت کے بعد آپ اور آپ کے خاندان والے جازع نامی قریے کی طرف منتقل ہو گئے۔ قریب ہی میں ایک قریہ تھا جازع، وہاں پر آپ منتقل ہو گئے۔ وہیں جازع میں قرآن پڑھنا شروع کیے، اور جو بکریاں آپ چراتے تھے اپنے والدین کے، تو چرانے کے لیے جب نکلتے تھے تو اپنے ساتھ میں قرآن کو بھی رکھ لیتے تھے، اور بعض متون کو بھی لے کر آپ نکلتے تھے۔ پڑھنا شروع کر دیے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اسی لیے قرآن کو اور متون کو لے کر نکل جاتے تھے۔ 12 سال کے تھے تبھی آپ قرآن حفظ کر لیے تھے، لکھنا سیکھ لیے تھے، اور آپ کی تحریر بہت اچھی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ فقہ، فرائض، حدیث، تفسیر، توحید کی کتابیں پڑھنے لگے۔ وہاں چونکہ کوئی مستقل عالم نہیں تھے جن کے پاس آپ جا کر پڑھتے، اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت تھی، خدمت کی ضرورت تھی، اسی لیے آپ باہر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1350 پر 8 کو عبداللہ قرعوی جو مصلح ہیں اور زبردست اصلاح کا کام کیے ہیں تہامہ، صامتہ، جازان علاقے میں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں پر پہنچے۔ ہوا یہ تھا کہ میں ان کی زندگی میں پوری مکمل بات بیان کر چکا ہوں۔ عبداللہ قرعوی کی زندگی میں عبداللہ قرعوی دراصل محمد بن ابراہیم آل شیخ کے پاس تھے۔ وہاں آپ کے پاس کچھ لوگ آئے تھے سعودیہ کے جنوب سے، اور ان لوگوں کی شکایت تھی کہ ہمارے پاس ایک مصلح کی ضرورت ہے، ایک داعی کی ضرورت ہے جو اخلاص کے ساتھ کام کرے، کیونکہ ہمارے یہاں جہالت اور بدعت جو ہے ایک دم عام ہو چکا ہے۔ یہ تمام باتیں ہم عبداللہ قرعوی رحمہ اللہ کی زندگی میں بیان کر چکے ہیں۔ تو وہاں پر عبداللہ قرعوی بھی موجود تھے، اور انہوں نے اسی وقت یہ ارادہ کیا، ٹھان لیا کہ مجھے یہاں پر جانا ہے، جو یہ شکایت لے کر آئے ہیں اس شکایت کو ختم کرنا ہے۔ میں داعی بن کر جاؤں گا، میں مصلح بن کر جاؤں گا، اور وہاں پر اصلاح کا کام کروں گا۔ تو 1350 پر 8 میں آپ وہاں پر آئے تھے۔ معلوم ہوا حافظ حکمی اور ان کے جو بھائی تھے ان کو معلوم ہوا کہ اس طرح عبداللہ قرعوی رحمہ اللہ ایک آئے ہوئے ہیں، عالم ہیں، اور وہ پڑھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے خط لکھا ان کو کہ ہم لوگ جو ہے یہاں پر مجبور ہیں، ہمارے والدین کی خدمت میں ہم لوگ مشغول ہیں، لہٰذا آپ توحید کی کچھ کتابیں ہمارے پاس بھیج دیں، یا اگر موقع ہے تو آپ موقع نکال کر ہمارے قریے کو بھی آئیں تاکہ یہاں پر بھی آپ درس دے سکیں۔ اس طرح جو ہے انہوں نے عبداللہ قرعوی رحمہ اللہ کو خط لکھا، اور عبداللہ قرعوی رحمہ اللہ پہلے سے ہی وہی ارادہ لے کر گئے تھے کہ میں جو ہے وہاں پر جا کر اصلاح کا کام کروں گا، اور بچوں کو سکھاؤں گا، تعلیم سکھاؤں گا، دعوت دوں گا۔ تو لہٰذا وہ ان کے قریے کی طرف بھی گئے، وہاں ان سے ملے، اور چند دن تک وہاں پر قیام کیا اور دروس دیتے رہے۔ اسی دوران جب آپ دروس دیتے تھے تو آپ کے دروس میں اس گاؤں کے جازع کے جو بزرگ حضرات ہیں، جو نوجوان ہیں، تمام لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اس میں حافظ حکمی رحمہ اللہ بھی بیٹھتے تھے،
اور انہی چند دروس میں آپ نے اندازہ لگایا کہ حافظ حکمی رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبردست صلاحیت دی ہے. ان کا قوت جو حافظہ ہے وہ بہت زبردست ہے اور بہت جلدی وہ جو ہے یاد کر لیتے تھے. بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تحفۃ الاولاد کے نام سے یا کچھ عنوان پر جو ہے ایک محاضرہ دیے تھے، ایک درس دیے تھے، تو اسی مجلس میں آپ یاد کر لیے تھے. تو اس طرح جو ہے اپنے زملاء میں، اپنے جو ہے اقران میں آپ اتنا مشہور ہو گئے کہ یعنی عبداللہ قراوی رحمہ اللہ کا انداز کیا تھا، پہلے املا کراتے تھے، اس کے بعد تشریح کرتے تھے. تو چاہے املے کے لحاظ سے ہو یا معنی کے لحاظ سے ہو یا جو ہے درس کو دہرانے کے لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے تمام جماعت والے آپ کے جو ہے یعنی جو زملاء تھے تمام لوگ آپ کی طرف رجوع کرتے تھے. بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ عبداللہ قراوی رحمہ اللہ ایک درس دیے، درس دینے کے بعد جو ہے آپ سے کہا کہ آپ جو ہے دوبارہ درس جو ہے اسی درس کو دہرا دو، تو آپ وہاں پر جو ہے لفظ بلفظ دہرا دیے تھے. تو یہ اندازہ آپ نے لگا لیا عبداللہ قراوی رحمہ اللہ نے کہ یہ طالب علم جو ہے بڑا زبردست ہے، ذہین ہے، اور یہ اگر اس کے پیچھے محنت کریں گے تو یہ زبردست جو ہے عالم بن کر نکلے گا. اور آپ ان کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ طلبہ جو ہے آپ کے جو بیٹے ہیں بڑے زبردست جو ہے مہارت رکھتے ہیں، آپ ان کو جو ہے میرے مدرسے میں بھیجیں. آپ پہلے سے سامتا میں جو ہے پڑھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر، تو آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں طلبہ کو آپ میرے یہاں بھیجیں. تو والدین کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی جو ہے ہمارے لیے ان کی ضرورت ہے، ہماری خدمت کے لیے کوئی اور نہیں ہے، اور یہی دونوں ہیں جو ہماری خدمت کرتے ہیں. لہٰذا ان کے والدین انکار کر دیتے ہیں. لیکن چند دنوں کے بعد ہوتا کیا ہے کہ آپ کی والدہ وفات پا جاتی ہیں. اب ان کے والد صاحب جو ہے ایک اسبوع میں، ایک ہفتے میں 3 دن کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ جا کر جو ہے 3 دن تک تعلیم حاصل کرو، اس کے بعد جو ہے باقی دن آپ یہاں گزاریں گے، میری خدمت میں گزاریں گے. اس طرح جو ہے بات آگے بڑھتی ہے. اس کے چند دنوں کے بعد آپ کے والد صاحب بھی وفات پا جاتے ہیں. آپ کے والد صاحب کے وفات کے بعد آپ مکمل طور پر علم کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں اور عبداللہ قراوی رحمہ اللہ کو لازم پکڑ لیتے ہیں. یہ 1360 کی بات ہے. اس کے بعد جب آپ اپنے استاد کو لازم پکڑتے ہیں تو بہت جلد جو ہے آپ ہر لحاظ سے بہتر اور بہتر سے بہترین ہوتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. خود عبداللہ قراوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت کم مدت میں یہ تحصیل، تعلیم اور تالیف میں بے نظیر ہو گئے. ایک مرتبہ ان کے شیخ نے ان کو کہا کہ آپ توحید پر کتاب لکھیں. اور یہ بات یاد رہے کہ شیخ حافظ حکمی رحمہ اللہ بچپن ہی سے شعر جو ہے کہتے تھے، اچھے انداز میں شعر جو ہے کہا کرتے تھے. تو انہوں نے کتاب توحید پر لکھا، وہ جو ہے منظوم لکھا، یعنی نظم کے اعتبار سے آپ نے توحید پر کتاب لکھا. اس کا نام سلم الاصول الی علم الاصول، یہ جو ہے نام آپ نے کتاب کا رکھا. اور یہ کتاب خود آپ کے استاد کی طرف سے اور دیگر علماء کی طرف سے اس کتاب پر بہت اچھے تبصرے آئے، اور اسی منظوم سے آپ کے متعلق علماء جو ہے جانے پہچانے کہ کوئی حافظ حکمی نام سے بھی ایک نوجوان بچہ ہے جو زبردست علم جو ہے رکھتا ہے. اس طرح جو ہے تمام علماء میں آپ کا نام بھی مشہور ہوا. اس کے بعد آہستہ آہستہ دیگر کتابیں بھی آپ نظم کے انداز میں، نثر کے انداز میں لکھنا شروع کیے. علم فقہ میں، علم اصول میں اور فرائض میں، سیرت میں، وصیت میں، آداب میں، اس طرح مختلف فنون میں آپ کتابیں لکھتے گئے. اس کے بعد ہوا کہ ان کے استاد ان کو مدرس بھی، بطور مدرس بھی مقرر کر لیے تھے، اور اپنے تلامذہ کو آپ خود بھی جو ہے دروس دیا کرتے تھے. 1360 پر 3 میں سامتہ مدرسے کے مدیر بھی آپ مقرر کیے گئے. حالانکہ یہ کون سی عمر کے ہیں، 20-21 سال کے ہیں، تبھی جو ہے آپ مدیر کے حیثیت سے مقرر کر دیے گئے.
تہامہ، عسیر وغیرہ میں آپ کئی ایک مدارس قائم کیے تھے، جیسا کہ ہم عبداللہ قراوی رحمہ اللہ کی زندگی میں معلوم کیے ہیں۔ بہت سے مدارس آپ قائم کیے تھے، کیونکہ آپ جہاں بھی پہنچتے تھے پہلے مدرسہ قائم کرتے، وہاں جو ہے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ تو کئی مدارس ہو گئے تھے، اور ہر مدرسے کا جو آپ دورہ کیا کرتے تھے، تو ساتھ میں حافظ حکمی کو بھی ساتھ رکھتے تھے تاکہ جو ہے مدارس کا دورہ آسانی سے ہو سکے، اور کہاں کچھ کمی ہے یا کیا چیز اضافہ کرنا ہے، تعلیم میں کیا جو ہے بڑھانا ہے، نصاب میں کیا بڑھانا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ اور حافظ حکمی رحمہ اللہ دونوں جو ہے مشورے کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کے کئی تلامذہ جو ہو گئے، بہت سے تلامذہ ہیں جن میں چند مشہور نام ہیں: احمد محمد جابر مدخلی، احمد بن یحییٰ نجمی، اسی طرح ناصر خلوفہ، احمد بن احمد علوش، ربیع بن ہادی مدخلی، محمد بن عبداللہ القراوی۔ یہ تمام جو ہے چند نام ہیں، ورنہ بہت سے تلامذہ کے نام آتے ہیں۔ اور آپ کے تلامذہ جو ہیں وہ اچھے مناصب پر بھی فائز رہے۔ 1370 کو وزارہ المعارف السعودیہ نے مدرسہ قائم کیا، وہاں کے مدیر آپ بنائے گئے۔ اسی طرح جو آج جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ ہے، وہ جب پہلے ابتدا میں جب وہ قائم کیا گیا تھا معہد کے حیثیت سے، تو آپ ہی اس کے مدیر تھے، اور آپ کے محاضرات باقاعدہ اس میں ہوتے تھے۔ آپ متقی تھے، صاحب ورع تھے، متواضع تھے، پاک باز تھے، حق کی آواز تھے۔ 1370 کو جب آپ 35 سال کے تھے، تبھی جو ہے آپ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی مختلف کتابیں بھی ہیں، جیسے کہ ایک کتاب کا نام ہم جان چکے ہیں، سلم الاصول الی علم الاصول فی توحید اللہ و اتباع الرسول، اور اسی کی جو ہے شرح ہے معارج القبول۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے اعلام السنہ المنشورہ لاعتقاد الطائفہ الناجیہ المنصورہ۔ اسی طرح الجوہر الفریدہ فی تحقیق العقیدہ، دلیل ارباب الفلاح لتحقیق فن الاصطلاح، یہ اصطلاح میں کتاب ہے۔ اسی طرح اللؤلؤ المکنون فی احوال الاسانید والمتون، یہ بھی اصطلاح میں ہے۔ اسی طرح السبل السویہ لفقہ السنن المرویہ، یہ فقہ میں ہے۔ وسیلۃ الحصول الی مہمات الاصول، یہ اصول فقہ میں ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک منظوم ہے جو لامیہ کے نام سے ہے۔ اسی طرح فرائض میں آپ کی کتاب ہے النور الفائض من شمس الوحی فی علم الفرائض۔ اسی طرح ایک کتاب ہے نیل السول من تاریخ الامم وسیرت الرسول، رسول وسیرت الرسول، یہ سیرت میں ہے۔ اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے نصیحہ الاخوان المشہورہ بالقاتیہ، قاتیہ نامی کچھ لوگ تھے، ان کے لیے آپ نصیحت لکھے تھے، وہ کتاب ہے۔ اسی طرح ایک منظوم آپ کی ہے، مشہور ہے، المنظومہ المیمیہ، یعنی آخری میں میم جو ہے اس میں آتا ہے، اور لامیہ جو اس سے پہلے گزرا ہے اس میں لام جو ہے ہر شعر کے آخری میں لام ہوتا ہے۔ اسی طرح فی الوصایا والآداب العلمیہ، یہ بھی آپ کی ایک کتاب ہے۔ اچھا، وہی کتاب ہے المنظومہ المیمیہ فی الوصایا والآداب العلمیہ۔ آپ کے مشائخ یعنی پوری زندگی میں آپ کے اصل اگر مانے استاد شیخ عبداللہ القراوی ہیں، ان کے علاوہ آپ مستقل طور پر کسی کے پاس تو پڑھے نہیں، البتہ کچھ اشخاص سے مستفید ہوئے، جن میں عبدالرزاق حمزہ ہیں، ان سے آپ کچھ مستفید ہوئے۔ اسی طرح عبدالرحمن بن یحییٰ المعلمی ہیں، ان سے بھی آپ کچھ مستفید ہوئے، ورنہ آپ کے اصل استاد جو ایک ہی ہیں وہ ہیں عبداللہ قراوی رحمہ اللہ۔ آپ 35 سال میں ہی وفات پا گئے، اور 35 سال کے اندر ہی جو ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو جو ہے کر لیا۔ اسی لیے ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اور بھی زندہ ہوتے تو وہ شیخ الاسلام ہوتے اس عصر کے، لیکن آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت جلد ہی جو ہے اٹھا لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔